اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اس آیت میں ذکر فرمایا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور پھر اس سے آگے جو آسمان کی سیر ہوئی اور سفر ہوا اس کا بیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں فرمایا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داود اور نسائی میں اور بے شمار مستند حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کے سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ حتیم کعبے سے جو ملا ہوا حصہ ہے، دیوار سی بنی ہوئی ہے اور وہ کعبے کا ہی حصہ ہے، تعمیر میں وہ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، پہلے یہ کعبے کے اندر ہی داخل تھا۔ تو اس حتیم کے اندر، اسے حجر بھی کہتے ہیں، حتیم بھی کہتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے قریب ایک شخص آیا اور اس نے آ کر میرے سینے سے ناف تک کا پورا حصہ چیر دیا، اور چیرنے کے بعد میرا دل باہر نکالا اور آب زمزم سے میرا پیٹ اور آنتیں اور دل وغیرہ سب دھویا، اور پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک طباق تھا وہ اس نے میرے سینے کے اندر لوٹ دیا اور دل اپنے مقام پر رکھ دیا، اور اس کے بعد جسم کو آپس میں ملا دیا اور سی کر درست کر دیا، پورا جسم ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی زخم، نہ کوئی پریشانی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو خچر سے تھوڑی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی تھی، اس کا نام تھا براق۔ انہوں نے کہا جو لوگ آئے ہوئے تھے کہ اس پر تشریف رکھیے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا۔ تو وہ کون تھے؟ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، اللہ کے فرشتے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، چونکہ قرآن پاک میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا ذکر آ گیا اور دوسری حدیثوں میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، تو اس حدیث پاک میں اس حصے کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کا سفر ہوا ہے، پھر وہاں سے جو آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے اس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ مجھے آسمانوں کی طرف لے چلے، اور وہ براق ایک روحانی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری تھی، اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ کان کی آن میں اللہ نے پہلے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یہ بلائے ہوئے آئے ہیں؟ کہا ہاں بلا کر لایا گیا ہے، اللہ نے بلوایا ہے۔ فوراً دروازے کھول دیے گا، آئیے آئیے، مبارک ہو آپ کا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان میں پہنچا تو اچانک میرے سامنے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد حضرت آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ کہا میں نے سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام، اے اچھے بیٹے، اے اچھے نبی کہہ کر مجھے آواز دی۔ پھر ان سے ملاقات کے بعد کہا مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چلا۔ دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ وہی بات، کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ کہاں بلوایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا اور آپ اوپر چڑھے تو سب فرشتوں نے کہا آئیے، ان کا آنا مبارک ہو، ان کا آنا اچھا ہو۔ فرماتے ہیں وہاں پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ دونوں خالہ بھائی بھی ہیں اور دونوں کا مقام دوسرے آسمان میں۔ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ حضرت یحییٰ ہیں، انہیں بھی سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہہ کر انہوں نے سلام کا جواب۔ وہاں سے پھر وہ تیسرے آسمان کی طرف لے کر چلتے، تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے وہاں بھی یہی آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا۔ وہاں بھی فرشتوں نے
خوش آمدید کہا، مبارکبادیں دیں، آپ کا آنا مبارک ہو، اچھا ہو. اور پھر فرماتے ہیں وہاں پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے. میں نے ان کا حسن دیکھا تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنے سارے انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا فرمایا. انہوں نے فرمایا سلام کیجئے، یہ یوسف علیہ السلام ہے. میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہہ کر انہوں نے بھی سلام کا جواب. وہاں سے پھر ہم چوتھے آسمان کی طرف چلے. وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ویسے ہی دروازہ کھلوایا گیا. جب چوتھے آسمان پر پہنچے اور فرشتوں نے مبارکباد دی تو وہاں پر چوتھے آسمان میں فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے زندہ اٹھا لیا اور چوتھے آسمان میں ان کا مقام. فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہہ کر انہوں نے جواب دیا. پھر فرمایا مجھے وہ لوگ پانچویں آسمان کی طرف لے چلے. پانچویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبریل امین ہے. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے، آپ تشریف لے گئے. فرشتوں نے وہاں پر بھی مبارکباد دی آپ کو. پانچویں آسمان پہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے. حضرت ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ان کا وزیر بنا کر انہیں رکھا تھا. زیادہ صلاحیت اور سمجھداری اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، تو ان کا مرتبہ اگرچہ وہ عمر میں کم تھے لیکن مرتبے میں اللہ نے انہیں اونچا بنایا. کہا ہارون علیہ السلام سے سلام و کلام ہوا، انہوں نے بھی وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہا. پھر کہا وہ فرشتے ہمیں چھٹے آسمان کی طرف لے کر چل دیے. وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا جبریل ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھول دیا گیا. آپ اوپر گئے. فرشتوں نے خوش آمدید کہا، مبارکبادیں دی. فرماتے ہیں وہاں پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ان فرشتوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے. میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی. اور کہا جب میں انہیں سلام کلام کر کے چلنے لگا تو وہ رونے لگے. میں نے کہا ارے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اپنی امت کی، آپ کی امت کے مقابلے میں جو کم نصیبی دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک لڑکا نبی بنایا گیا اور اس کی امت میرے امتیوں سے زیادہ جنت کے اندر جائے گی. کہا یہ دیکھ کر بس رونا ہے. یہ رونا علماء فرماتے ہیں حسد اور جلن کا نہیں تھا، بلکہ اپنی امت کی کمزوری کو دیکھ کر، یاد آ کر، جیسے آدمی اپنی اولاد کی کوئی تکلیف پریشانی کو دیکھ کر غمزدہ ہوتا ہے تو یہ وہ غمزدہ ہوتے تھے. کیونکہ ایک نبی کے لیے اس کی امت جو ہوتی ہے وہ اولاد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ساری اپنی امت کو وہ اپنی اولاد ہے. جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مؤمن تقی علی، ہر مومن متقی میری اولاد ہے. وہ فرمایا جس کا ایمان نہیں ہے اگر سگا بیٹا بھی ہے تو اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رشتہ داری نہیں. ہماری رشتہ داری صرف ایمان کی رشتہ داری. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا. وہاں پر بھی ایسی دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آواز آئی کون ہے؟ کہا جبریل امین علیہ السلام. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھول دیا گیا. وہاں پر بھی فرشتوں نے بہت ادب و احترام سے آپ کو لیا اور آپ کو خوش آمدید کہا. تو وہاں پر فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. فرشتوں نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے. کہا میں نے سلام کیا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بیٹے کہہ کر انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا. کہا پھر وہاں سے وہ فرشتے مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے کر چلے. جب وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بیڑی کا پیڑ ہے اور خدا کے عجیب نورانی جلووں سے جگمگ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پروانے سونے اور چاندی کے ایسے وہاں پر اڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. عجیب منظر ہے. فرمایا بیان سے باہر ہے. وہاں کا حسن و جمال بیان نہیں کیا جا سکتا. کہا اچانک میں نے دیکھا وہاں پر 4 نہریں وہاں سے جاری ہیں، 2 باہر ہیں اور 2 اندر کو جا رہی ہیں جنت کی. میں نے معلوم کیا یہ کیا ہے. کہا یہ جو اندر جا رہی ہیں یہ حوض کوثر اور سلسبیل، یہ جنت کی 2 نہریں ہیں. اور یہ جو باہر دکھ رہی ہیں یہ دنیا کی 2 نہریں ہیں. ایک نیل، دریائے نیل جو مصر کے اندر ہے، اور ایک دریائے فرات جو عراق کے اندر ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے موتیوں کے گنبددار محل بنے ہوئے ہیں اور مٹی جو ہے وہاں پر اس مشک ہے. سمجھ لو مٹی کیا ہے، وہ مشک ہے. ہر جگہ مشک جیسی مہک آ رہی ہے. مٹی کو اٹھا کر سونگو تو مشک کی مہک آ رہی ہے اس کے اندر. اور وہ نعمت اللہ کی جو وہاں پر بیان سے باہر ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی.
میں وہ نمازیں لے کر واپس آ رہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، کہا بھائی آپ کی امت کے لیے اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ کہا میرے امت پہ 50 نمازیں فرض کی۔ ارے بھائی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، جا کر اللہ سے کچھ کم کرا لیجیے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر پھر واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 معاف کر دی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے پھر یہی کہا، اللہ نے پھر 10 معاف کر دی۔ تیسری بار میں پھر 10 معاف کر دی، چوتھی بار میں پھر 10 معاف کر دی، 5ویں بار میں اللہ نے 5 معاف کری اور فرمایا بھائی 5 تو اب ہر حال میں رہنا ہے، لا یبدل القول لدی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کہا اس سے بھی کم کرا لو، 5 بھی بہت ہیں، یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گے، اور آج ظاہر ہو ہی رہا ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دلوائی کہ اعلان کر دو کہ یہ دیکھنے میں 5 ہیں، ہمارا قول بدلا نہیں جاتا ہے، ثواب 50 کا ہی دیا جائے جو 5 نمازیں پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی اور ایک میں شہد تھا۔ میں نے دودھ والا برتن لیا اپنے پینے کے لیے، تو آواز آئی کہ یہ فطرت ہے، دودھ فطرتی چیز ہے، آپ اور آپ کی امت فطرت اسلام پر قائم ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 تحفے اللہ نے نماز کے علاوہ اور بھی مجھے عطا فرمائے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیتیں بھی اللہ نے مجھے معراج میں عطا فرمائی۔ اور ایک اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا، باقی کوئی بھی گناہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایمان ہونا چاہیے اس کے پاس، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے گناہوں کو میں اپنے کرم سے اپنے رحم سے معاف کر دوں۔ تو یہ تحفے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی، مائع روح اور جسم کے، بڑی اچھی بات کہی مولانا طاہر القادری صاحب نے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جسم کی معراج نہیں ہوئی، خالی روح کی ہوئی، تو فرماتے ہیں جب خالی روح کی تھی تو سواری بھیجنے کی کیا ضرورت؟ روح کو تو اللہ ویسے بلا لیتا اپنے پاس، خواب میں کراتا تو خواب میں ویسے دکھا دیتا اللہ اپنے سارے اونچے مقامات۔ جو سواری بھیجی تو مطلب یہ ہوا کہ میں جس میں اتھر کے اللہ نے آپ کو بلایا تھا۔ مگر تعجب لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ میں جس میں اتھر کے، اتنا لمبا سفر رات میں آن کی آن میں کیسے طے ہو گیا؟ بس اس پہ لوگ تعجب کرتے ہیں، مگر اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم جب اپنی قدرت کے جلوے دکھاتے ہیں تو آن کی آن میں کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں۔ کروڑ پتی سوتا ہے، ننگا اٹھتا ہے صبح۔ کیا ہوا ترکی کے اندر اور جگہوں کے اوپر کہ جن کے محل گھر میں کاروبار کے سب فنا ہو گئے، صبح کو کیا ہوئے دوسروں سے مدد لی جا رہی ہے ان کے لیے کہ صاحب ان کو کپڑے کی ضرورت ہے تو انہیں کھانے کی ضرورت ہے تو ان کے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے ہر حال میں ڈرتا رہے اور اللہ سے ہر حال میں امید رکھتا رہے، کبھی نا امید اور مایوس نہ ہو۔ اللہ کے خزانوں میں نہ نعمتوں کی کوئی کمی ہے، اور اگر کوئی ظلم اور زبردستی پہ آ جائے تو اللہ کے یہاں پکڑ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی رحمت بھی بے حساب ہے اور اس کا غضب بھی بے حساب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت دیکھ لے اور اللہ یہ کہے کہ سب دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے اسے امید یہ ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اور خدا کے غضب کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا غضب کوئی دیکھ لے اور اللہ یہ اعلان کرے سب کے سب جنت میں جائیں گے اور ایک دوزخ میں جائے گا، تو خدا کے غضب سے وہ ایسا کانپتا ہوگا، کہے گا شاید وہ میں ہی ہوں گا جو دوزخ میں پہنچایا جائے۔ تو نہ خدا کے غضب کی کوئی حد ہے، نہ اس کی رحمت کی کوئی حد ہے، مگر یہ اس کی شان ہے۔ وہ فرماتا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، میں نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پہ غالب رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب کو دبائے رہتی ہے۔ نہ جانے کتنے دنیا میں ایسے احوال ہوتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے غضب سے پکڑ کرے تو کوئی بھی بچنے کے لائق نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کو زیادہ ظاہر کیا ہے، غضب کی تو کبھی تھوڑی سی کوئی جھلک دکھا دیتا ہے۔ اللہ اپنے خیر و غضب سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب براق پر بٹھال کر مجھے لے جایا گیا تو پہلے ہم مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر باقاعدہ براق کو اس کنڈے سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام پہلے اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور پھر فرمایا میں مسجد اقصی میں داخل ہوا۔ میری نظر پڑی کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام نفل پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام نفل پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھنگرالے اور کرے بال ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے لمبے بال ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت فرمایا میری طرح۔
اور انبیاء کی وہاں پر ارواح مقدسہ موجود ہیں۔ اللہ میں یہ بھی قدرت ہے کہ انہیں دنیا سے آسمان پر بلا لیا، ان کے جسموں سے ان کی روحیں نکال کر اپنے پاس رکھ لیں، اور جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی بلندی عطا فرمائی تو آپ کے استقبال کے لیے ان کی روحوں کو بیت المقدس میں بھیج دیا کہ جاؤ، تم سب کے سردار تشریف لا رہے ہیں، وہاں پر ان کے استقبال کی تیاریاں کرو۔ سب کے سب وہاں پر جمع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوا، جو بھی اللہ کی طرف سے نماز کا اس وقت حکم ہوا ہو، تو فرمایا میں نے امامت کی اور سارے نبی میرے پیچھے مقتدی بنے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ یہ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ایک ہلکا سا اشارہ اس میں یہ بھی فرما دیا کہ آخرت میں جس کو جو بھی بلندی ملے گی، اس بلندی کی تیاری اسے دنیا ہی سے کرنا ہے، اور اللہ اس کے مرتبے اور مقام اسے اسی دنیا میں ظاہری حیات میں عطا فرماتا ہے، اور پھر ان مقامات کو آخرت میں بھی ظاہر فرمائے گا۔ تو اللہ نے پہلے آپ کو ظاہری حیات میں اس دنیا میں ہی یہ دکھا دیا، اور سارے نبی کو دکھا دیا کہ دیکھو تم سب کے سردار، سب کے آقا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنا وہ قرب عطا فرمائے گا کہ میری کرسی اللہ کے دائیں طرف پڑی ہوگی اور وہاں پر میں بیٹھا ہوں، اور سارے انبیاء اور جتنے بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کی مخلوق ہے سب انتظار میں ہوں گے کہ میں سفارش کروں تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھنے کا موقع عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے آپ کو ان مقامات سے نوازا اور وہاں پر ظاہر ہونا ہے، اور اس میں امت کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جو تیاری کر کے جانا ہے ہمیں اور آپ کو اسی دنیا سے کر کے جانا ہے۔ جنت کا مقام حاصل کرنے والے بنیں گے تو اسی دنیا کے اندر بنیں گے، خدا نخواستہ دوسرے مقام کے لیے تیاری کرنا ہے تو اسی مقام میں کرنا ہے، اور جب تک اس ظاہری حیات کے ساتھ اس جسم میں ہماری روح اس دنیا میں موجود ہے ہمیں یہیں پر اس جسم کے ساتھ اس کی تیاری کرنا ہے۔ مدد اللہ فرمائے، دینے والا اللہ ہے، جس کے لیے اللہ نے جو مرتبہ رکھا ہے وہ ملے گا، مگر یہ مرتبہ اس کا فیصلہ ہونا اسی دنیا کے اندر ہے کہ یہ میرا بندہ اس مقام پر ہوگا، یہ میرا بندہ اس مقام پر ہوگا، میں نے اس کے لیے یہ مرتبہ رکھا ہے، اس کے لیے یہ مرتبہ رکھا ہے، اور سارے مراتب عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بندے کو تو صرف کوشش کرنا ہے، اور اس کوشش میں کامیابی اللہ دے گا اس مرتبے اور مقام کے حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے جس کے لیے مقام رکھا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سفر معراج سے واپس ہوا تو میں پھر حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مشرکین مکہ آ گئے، انہیں جب یہ خبر ملی کہ میرے بارے میں یہ شہرت ہو رہی ہے، جب آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو انہیں بھی پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ راتوں رات مجھے معراج ہوئی اور میں بیت المقدس میں گیا اور آسمانوں پر گیا۔ تو وہ آ گئے، پوچھنے لگے صاحب ہم نے سنا ہے آپ کو رات میں اس دن معراج ہوئی ہے، بیت المقدس بھی گئے ہیں، فلاں جگہ بھی گئے ہیں، آسمانوں پر بھی گئے ہیں، سدرۃ المنتہا پر بھی پہنچے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق ہے، اللہ نے یہ کرم میرے اوپر فرمایا ہے۔ کہا اچھا جب آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، فلاں جگہ چیز کہاں ہے، فلاں جگہ کیا چیز ہے، کون سی چیز کہاں پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، کیونکہ جب آدمی کہیں جاتا ہے تو یہ گننا تھوڑی جاتا ہے۔ ہم اتنے زمانے سے جامع مسجد میں آ رہے ہیں، توجہ سے گنیں گے تو پتہ چلے گا کتنے ستون ہیں جامع مسجد کے اندر، اور نہیں گنیں گے تو 10 سال کے بعد بھی کوئی پوچھے گا ہمیں پتہ نہیں ہوا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پر، نماز پڑھائی اور چلے آئے۔ بعض مسلمان کہیں گے نماز پڑھی اور چلے آئے، کسی کی نظر پڑ گئی ہو اور اس نے ذرا عمارت کو دیکھا ہو غور سے تو وہ بتا دے۔ وہاں تو اللہ کے جلوے دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، کوئی عمارت دیکھنے کے لیے نہیں گئے۔ فرماتے ہیں ان کا یہ سوال سن کر بڑی عجیب سی بے چینی اور پریشانی، ایسی بے چینی تو کبھی ہوئی نہیں تھی۔ اچانک اللہ نے کرم فرمایا اور بیت المقدس کا نقشہ میرے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جا رہے تھے اور ایک ایک چیز میں دیکھ کر بتاتا جا رہا تھا، یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ اللہ میں سب کچھ قدرت ہے، وہ چاہے تو درمیان کے پردے ہٹا دے اور کہیں کی چیز کہیں بیٹھے ہوئے بندے کو دکھا دے، یہ اس کے خاص کرم کی بات ہے۔ کہیں کی چاہے تو کہیں آواز پہنچا دے۔ نہاون کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج لڑ رہی تھی اور نہاون میں وہ ایک مشکل کے اندر پھنس گئے تھے تو ان کے لشکر کے سردار کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن منبر پہ سے خطبے کے دوران آواز دی، یا ساریۃ والجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ بعد میں پتہ چلا جب وہ لوگ فوج واپس آئی، لوگوں نے پوچھا
تو پتہ یہ چلا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہاون پہنچا دی، اور ان کے لشکر کے امیر نے وہ آواز سن کر تیاری کی اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تو یہ مقام مل گیا، میں نے یوں محنت کی تو مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی، میں نے ایسا کیا تو میں نے ایسا پا لیا۔ ہمیشہ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اپنے کرم سے عطا فرمایا، اللہ نے مجھے دیا، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ علمنی ربی فاحسن تعلیم، علم مجھے میرے رب نے عطا فرمایا اور بڑا شاندار عطا فرمایا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، ادب مجھے میرے رب نے عطا فرمایا اور کیا ہی شاندار ادب مجھے سکھایا۔ تو جو سکھایا فرماتے ہیں وہ بھی میرے رب نے سکھایا، جو دیا وہ بھی میرے رب نے دیا۔ اور قرآن بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ لنوریہ من آیاتنا، یہ وہ اپنی کوئی محنت سے ہماری نشانیاں نہیں دیکھ رہے تھے، ہم نے اپنے کرم سے انہیں اپنی نشانیاں لے جا کر دکھائیں، اور دنیا کی بھی نشانیاں دکھائیں اور اس عالم کی بھی نشانیاں دکھائیں۔ فرماتے ہیں جب آسمانوں کا سفر میں طے کر رہا تھا تو ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر ایک سیدھی جگہ پر مجھے لے جا کر کھڑا کیا گیا۔ تو وہ اتنا بلند مقام تھا، ساتوں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، کہ جہاں پر فرشتے جو قلم چلا رہے تھے لوح محفوظ کے اوپر، ان قلموں کے چلنے کی آواز مجھے آ رہی۔ اس سے پہلے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے تھے سدرۃ المنتہا پر کہ بھائی ہماری حد یہیں تک ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ مگر اللہ نے دکھایا کہ جہاں پر سب کی حد ختم ہو جائے، ہمارے رسول کی حد اس سے بھی آگے ہوتی ہے، ان کی حد کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بس یہ حد کچھ اشارہ قرآن نے کیا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ تو بالکل اللہ کے اتنے قریب آ گئے کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ راز و نیاز کی وہ باتیں کی کہ بس اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی یہ شان ہوتی تھی اللہ کے ساتھ کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں آ سکتا تھا، اور کبھی یہ شان ہوتی تھی کہ آپ اپنی بیوی حفصہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ انسانی طور طریقے سے پیش آیا کرتے۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ اللہ کرم فرمائے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے، وہ فرماتا ہو جا، تو بس اس کے تو اشارے سے ہی ہو جاتا ہے، ارادے سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہ محنت پہ ہے نہ کوشش پر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں بھی جب حضرت شاہ قطب الدین صاحب نے دیکھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا زاد راہ کوئی کام نہیں آیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ مجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہر اللہ کے ولی نے، ہر نبی نے یہی اقرار کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے خاص مولا کے فضل و کرم سے ملا ہے، ہماری محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی محنت کر لے آدمی، اپنی کوشش سے کیا کر لے، اگر اللہ دینا نہ چاہے، اور وہ مالک ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ارب پتی کیوں بنا دیا، مجھے رکشا چلانے کے لیے کیوں رکھا۔ کوئی یہی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب فلاں بھیک کیوں مانگ رہا ہے اور فلاں عیش و آرام کی زندگی کیوں گزار رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب انہوں نے تو اتنی عبادتیں کی تھی اور اس کی عبادتیں نامقبول کیوں ہو گئیں، اور اس نے تو خالی ایک کلمہ پڑھا تھا، اسے جنت میں کیوں بھیج دی۔ اللہ کہتا مالک ہے، ہم جو چاہیں کریں، بنایا ہم نے، جنت ہماری، دوزخ ہماری، تم ہمارے، تمہارا ہے کیا؟ تم خود بھی تو اپنے نہیں ہو، کہنے کا حق کیا ہے تمہیں کہ صاحب ہم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا؟ سب کچھ اللہ کا ہے، جو وہ چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر، اپنی تقدیر پر راضی رکھے، اور ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری تقدیر بہتر رکھے، اللہ ایمان والوں میں ہمیشہ داخل رکھے، جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام شامل رکھے، اور دوزخ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر تکلیف اور پریشانی اور شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری سب نعمتوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے اللہ ترقی کے بعد نیچے گرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں معراج مبارک کا مقصد بھی ذکر فرما دیا کہ ہمارے رسول کی جو معراج ہے اس کا مقصد ہے ہماری نشانیاں دیکھ لینا۔ اب نشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عروج اور بلندی عطا فرمائی جو دوسرے اپنے نبیوں میں سے یا اپنے مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ کچھ خاص نشانیاں اس عالم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں جو دوسروں کو دیکھنے کو حاصل نہ ہو سکی۔ اسی لیے آپ کا عروج سب سے اعلیٰ درجے کا عروج ہے، آپ کی ترقی اور بلندی سب سے زیادہ اونچی ہے، اس لیے آپ کی اس اونچائی اور بلندی کا نام معراج رکھا گیا۔ معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے عربی کا، جس کے معنی آتے ہیں اوپر کو چڑھنے کا ذریعہ۔
جیسے سیڑھی ہوتی ہے یا زینہ ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنی کائنات اور اپنی مخلوقات کی اور اپنے ذات و صفات کی وہ نشانیاں دکھائیں کہ جن کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ روحانی ترقی حاصل ہوئی۔ یہ روحانی ترقی حاصل کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے کو چاک کرا کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھلوا کر اس میں ایمان و حکمت کے طباق لوٹ کر اور ایک خاص دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خون کا اثر ہوتا ہے کالا، جو شیطان کے لیے راستہ بناتا ہے بہکانے کا۔ جب فرمایا سینہ میرا چاک کیا گیا تو وہ حصہ جو ہر انسان کے دل میں رکھا گیا ہے میرے دل سے اللہ نے وہ اس دن نکلوا دیا، اس کو کوئی راستہ ہی اس کے لیے نہ چھوڑا کہ وہ مجھ تک پہنچ سکے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو چاک کرایا۔ معلوم یہ ہوا کہ عروج اور ترقی حاصل کرنے کے لیے پہلے دل کی صفائی ضروری ہے، باطن کا پاک صاف ہونا اور صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ تو عروج اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اس سے پہلے کعبے کے اندر آپ کو لٹال کر فرشتوں کے ذریعے باطن کی مکمل صفائی کرا دی۔ حالانکہ آپ تو ویسے ہی پاک و صاف ہیں، لیکن اور جو بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی تھی کہ جس کو آپ کے مرتبے کے اندر رکاوٹ بننے کا کوئی راستہ بن سکتا تھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکال دیا گیا اور آپ کو بڑی آسانی سے وہ ترقی عطا فرمائی۔ اور اس واقعے میں امت کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے عروج اور ترقی کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ مومنوں کو بھی حضور کے صدقے میں معراج حاصل ہوتی ہے، اور معراج کا سب سے بڑا ذریعہ آپ نے فرمایا نماز ہے، کیونکہ جب معراج سے آپ یہ تحفہ واپس لے کر آئے تو ان 3 تحفوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے وہ یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ میری معراج تو وہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، مگر ہر مومن کی معراج جو ہے وہ اس کی نماز ہے۔ جب وہ نماز پڑھے گا یعنی خلوص دل سے پاک اور حلال کمائی کھا کر ظاہر اور باطن کو اپنے پاک صاف رکھے گا، ظاہر میں غسل ہے، وضو ہے، کپڑے پاک ہیں، جن پیسوں سے کپڑے حاصل کیے گئے ہیں وہ پیسہ پاک ہے، اور پھر باطن حسد سے، کینے سے، بغض و عداوت سے، تکبر اور گھمنڈ سے، ان تمام ریاکاریوں سے، خرابیوں سے باطن پاک ہے، اور تمام گندگیوں اور میل کچیل سے جتنا باطن پاک ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو اتنی ہی اعلیٰ درجے کی معراج عطا فرمائے۔ اور اس کی معراج ہر مومن کی یا تو اسے کسی نیکی پر ثواب ملتا ہے تب اسے عروج حاصل ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ مٹتا ہے تو یہ اس کی معراج ہو جاتی ہے، اور ان گناہوں کے مٹانے کے لیے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے جو اعلیٰ ذریعہ بنایا ہے وہ نماز کو بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نماز کو بھی ہمارے لیے معراج بنایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کبھی کبھی اللہ نے اپنے جلوے ظاہر کر کے یہ بتا بھی دیا کہ اگر مومن صحیح معنی میں مومن ہو جائے اور واقعی اپنا ظاہر و باطن پاک صاف کر کے خلوص قلب سے رات کی تنہائی میں، جب آوازوں کی بے چینی بھی نہ ہو، جب ریاکاری کا اندیشہ بھی نہ ہو، کوئی بندہ اٹھ کر اکیلے مجھے یاد کرے تو اسے وہی مزہ آئے گا جو روحانی ترقی حاصل کرنے میں اور معراج میں حاصل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اتنی دیر سے تشریف لائے کہ بس سورج نکلنے ہی والا تھا۔ جلدی جلدی آ کر آپ نے فرمایا تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھی گئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر سلام پھیر کر آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ بیٹھے، اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو آج مجھے فجر کی نماز میں دیر کیوں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس لیے دیر ہو گئی کہ ہم رات کو جیسے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، آج رات بھی اٹھے، مگر آج رات تہجد کی نماز میں اللہ کا خاص ہمارے اوپر ایک کرم ہوا کہ کھڑے کھڑے نماز میں ہمیں اونگ آنے لگی، آنکھیں مج گئیں،
اور اس دنیا سے بے خبر ہو کر اس عالم میں پہنچ گئے کہ خاص ہمیں سامنے سے ہمیں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نظر آنے لگا، اور اللہ تعالیٰ سامنے سے ہم کلام ہے، اور فرما رہا ہے یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد یہ ہمارے اعلیٰ درجے کے فرشتے آپس میں کچھ بحث کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو کہا میں نے عرض کیا اللہ تو ہی جانتا ہے کیا بحث کر رہے ہیں۔ کہا 3 بار اللہ نے مجھ سے پوچھا، میں نے 3 بار یہی جواب دیا کہ اللہ تجھے ہی پتا ہے کہ کیا بحث کر رہے ہیں۔ تو کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پیچھے سے میری کمر پر دونوں شانوں کے بیچ میں رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، فتجلی لی کل شیء، اور پھر ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہو گئی۔ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ظاہر ہونے لگا، ہر چیز مجھے روشن ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا یا محمد یہ ہمارے اعلیٰ درجے کے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں اب بتاؤ؟ کہ اے اللہ کفارات کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی ان نیکیوں کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جن نیکیوں کے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کفارے کے معنی آتے ہیں گناہ کو مٹا دینا، اسی لیے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے کفارہ دلوایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کفارے کے موقع آئے گا تو پھر تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو کفارے کا معنی ہے جو وہ نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کہا وہ کون کون سی نیکیاں ہیں یہ فرشتے آپس میں باتیں کر کے بتا رہے ہیں؟ کہا یا اے اللہ مشی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کر اپنے گھر سے نکلنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِینَ الْکَرِیہَاتِ، جب پورا وضو کرنے میں آدمی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو ٹھنڈ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ پورا وضو کرے تو اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھ کر اگر کوئی کام نہیں ہے دنیا کا تو ادھر ادھر بیٹھ کر بیکار کی باتیں نہ کرے، مسجد میں ہی بیٹھے بیٹھے دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے تو اس سے بھی اس کے گناہ مٹ جائے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفیما، اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں ہمارے یہ اعلیٰ درجے کے فرشتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الدرجات، اے مولا یہ ان چیزوں میں بحث کر رہے ہیں جن نیکیوں کو کرنے سے تیرے بندوں کے مرتبے اونچے ہو جاتے ہیں۔ کہا وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپس میں گفتگو کر کے بات کر رہے ہیں لین الکلام، لوگوں سے جب بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات کرے، سخت لہجے میں بات نہ کرے، اس سے مرتبے اونچے ہوتے ہیں۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلائے، اس سے بھی درجات اونچے ہوتے ہیں۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے جب سارے لوگ سو رہے ہوں، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے، اور درجات کی بلندی کا نام ہی معراج ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پورے خلوص اور احسان کے ساتھ یہ ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے تو اس کے لیے تو روزانہ معراج ہے، اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے تو ہر نماز اس کے لیے معراج ہے، یعنی باعث ترقی درجات ہے۔ تو مومن کے لیے سب سے بڑا جو معراج اور بلندی کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم اس ترقی کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ترقی وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی تنزل نہیں، کوئی فنا نہیں، جب یہ حاصل ہو جائے اور مولا تعالیٰ کے یہاں مقبولیت ہو جائے اور اسی درجات کی بلندی کے ساتھ بندہ ایمان کامل لے کر دنیا سے چلا جائے تو پھر مزے ہی مزے ہیں اس کے۔ اس ترقی کے بعد کوئی اس کا نقصان ہونے والا نہیں، لیکن ہم ترقی اسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو گیا 1 کروڑ کا، 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، ہمارے اتنی زمینیں ہو گئیں، اتنے مکان ہو گئے، اتنی گاڑیاں ہو گئیں، اتنے روپے پیسے ہمارے پاس ہو گئے، اتنا سونا چاندی ہو گیا۔ مگر یہ ترقی کب تک کی ہے؟ جب تک سانس کا ڈورا چل رہا ہے، اور جب آن کی آن میں یہ سانس کا ڈورا ختم ہوا ساری ترقی وہیں کی وہیں فنا ہو کر رہ گئی، وہ ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ نہ زمینیں جائیں گی، نہ جائیداد جائے گی، نہ روپیہ پیسہ، نہ سونا اور چاندی جائے گا۔ ترقی اگر ساتھ جائے گی تو یہ جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ہماری ترقی رکھی ہے۔ اور اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اپنے کسی مومن بندے کو بھی خواب میں اپنے جلوے دکھا دیتا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں سو کر دیدار کر لیا۔ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ کا دیدار ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور یہ آپ اس وقت فرما رہے ہیں جب وصال سے کچھ پہلے کی بات ہے، جب آپ کی عمر 70 سال کی ہو چکی ہے۔ فرمانا اس وقت میری عمر 70 سال ہو گئی اور اپنے بعض پیروں سے بھی عمر میں بڑھ گیا ہوں۔ فرمایا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ایک بار مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے، اور وہ ایسا دیدار ہوا ہے کہ غوث قطب ابدالوں میں شاید ہی کسی کو ایسا دیدار اللہ کا ہوا ہوگا۔ اگر
بلا اختلاف کیفیت اگر ویسا ہی ایک بار دیدار پھر اللہ کا ہو گیا تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا سے جانے میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار دیدار اور ہو جائے اور اللہ اپنے پاس بلا لے. تو دیدار خداوندی، قرب خداوندی مومن کی معراج ہے. اس معراج کے بعد جب کوئی تنزل نہیں ہے تو پھر بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک دن بڑی خوشی خوشی میں آپ اپنے مریدوں کے سامنے فرما رہے تھے الحمدللہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر اسی طرح اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے. اب لگتا ہے ہم دنیا میں دیر تک رہنے والے نہیں ہیں اور چند دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے اور اللہ کا ہر مومن بندہ جو یہ ارادہ کر لے کہ مجھے وہ ترقی مل جائے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، پکا یقین رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اور دین پر، تو انشاءاللہ اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ اس ترقی کی دولت مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے اور تمام ایمان والوں کو دے. اور دنیا اللہ دے لیکن اس کی محبت نہ دے. اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ ہمیں عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور نشانیوں کا احساس کراتا ہے تو یہ بھی بندے کی معراج کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. اس کے عروج اور اس کی بلندی کا اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے. چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں. میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اور فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے کہیں بھی یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کی محفل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. فرشتوں کی محفل میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو میں 10 گنا اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہوں، اور اگر میرا بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو پھر اتنا ہی بدلہ دیتا ہوں جتنا اس نے گناہ کیا، اور اگر چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں، اور جس کے لیے نیکی کا بدلہ بڑھانا چاہتا ہوں تو 10 گنا سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں. فرمایا جو بندہ میری طرف ایک بالش پڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ پڑھتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف تولیہ برابر بڑھتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل نکلتا ہے تو میں اس سے دوڑ کر مل جاتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ جس نے میری ذات کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو، اس کے علاوہ زمین بھر گناہ بھی لے کر اگر مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر اس سے ملاقات کرتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور فرمایا کہ میرا مومن بندہ جب میرے فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہے، میرے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس سے مجھے جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی کسی عبادت سے خوشی نہیں ہوتی. اور اگر کوئی میرا بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے خوب نوافل عبادت روزے اور نماز تلاوت ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور فرمایا جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا پاؤں میرا پاؤں ہوتا ہے، اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے. پھر تو وہ جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دے دیتا ہوں. اگر وہ مرنا نہیں چاہتا ہے اور کہتا مرنا مجھے برا لگ رہا ہے تو مجھے بھی اس کے اس برا لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ اس دنیا سے مجھے سب کو بلانا ہے، اس لیے میں اپنا فیصلہ پورا کرتا ہوں. ورنہ اس مومن کی بے چینی سے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے مومن بندے کو یہ احساس ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان مبارک حدیثوں میں اپنے بندوں کو خوشخبری دی کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے رسول کو تو اپنے قریب بلا کر معراج کا مقام عطا فرما ہی دیا، لیکن تم بھی اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو. میرا ذکر کرو گے تو میرے قریب آؤ گے.
جب تم مجھے یاد میں تمہیں یاد، تو اس سے زیادہ قرب خداوندی کیا ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر کرم فرماتا تھا، تو حضور کی محفل مبارک کی برکت سے انہیں معراج حاصل ہو جاتی تھی۔ اور بعض اللہ والوں کی ایسی محفل ہوتی ہے کہ ان کی محفل سے ان محفلوں میں بیٹھنے والوں کو معراج حاصل ہو جاتی ہے، یعنی قرب خداوندی کا ایک عظیم احساس ہونے لگتا ہے، اور اس محفل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہاں سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ حضرت حنظلہ بن ربیع اسدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی راستے میں ملاقات مجھ سے ہوئی، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میری خیریت پوچھی، سلام کا جواب دے کر تو میرے منہ سے یہ نکلا، نافقہ حنظلہ، بس حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، ارے حنظلہ کیا کہتے ہو، تم تو پکے ایمان والے ہو، منافق کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کہا اور کیا کہیں؟ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور حضور ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور جب حضور کی محفل سے ہم چلے آتے ہیں، بیوی بچوں میں لگتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ تو پھر حضور کے سامنے کوئی حال، حضور سے ہٹ کر کچھ اور حال، یہ منافقانہ صفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے جس کا ہر حال یکساں ہو، اندر اور باہر دونوں یکساں ہو، سامنے اور پیچھے دونوں یکساں ہو۔ کہا ہے حنظلہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ورنہ یہ بات تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ حضور کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہاں سے ہٹ کر ہم محسوس نہیں کرتے۔ چلو اس کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر پوچھتے۔ یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کیفیت بیان کی۔ جب حضور نے پوچھا کیا حال ہے حنظلہ، تو حضور سے بھی کہا حضور حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کہ حضور آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے، آپ ذکر کرتے ہیں جب جنت اور دوزخ کا، اور ایسا لگتا ہے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے، تو وہ حال کچھ اور ہوتا ہے۔ بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو بالکل اللہ سے توجہ ہٹی ہوئی، جنت اور دوزخ سے ہٹی ہوئی، کبھی خیال گزرا ورنہ وہ بھی نہیں، تو پھر ہم کیا محسوس کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ یہی حال ٹھیک ہے، یہ کاروبار میں تمہارا حال کچھ اور ہو، بیوی بچوں میں کچھ اور ہو، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ اور ہو۔ فرمایا جو حال ہماری مجلس میں ہوتا ہے، اگر یہ حال لگاتار قائم رہے تو پھر تمہارے بستروں پر فرشتے آ کر تم سے مسافہ کرنے لگے۔ اب تم اپنی ضرورتوں میں لگے ہوئے ہوگے اور آئیں گے تمہارے پاس فرشتے، تو تمہاری تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ حال ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو حال اور کیفیت اور روحانی ترقی اور عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں ہوتا تھا، وہ بھی معراج کا ہی ایک حصہ تھا۔ حضور کے صدقے میں صحابہ کو معراج حاصل ہو جاتی تھی، اور ایسے ہی اللہ والوں کی محفل میں ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے صدقے میں اپنی یاد اور اپنے ذکر کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرب خداوندی کا احساس کریں، جنت اور دوزخ کے منظر ہمارے غور و فکر کے اندر سامنے رہیں، اور جو کچھ بھی کریں اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کا یقین رکھتے ہوئے کریں، اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اگر بندے انجام دے لیں تو میدان محشر میں اللہ کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے اتنے قریب آ جانا، اس کی رحمت کے سائے میں آ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان بندوں کی معراج ہوگی۔ فرمایا اگر اللہ کسی کو حاکم بنا دے تو وہ حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کرے۔ جب وہ حکومت عدل و انصاف کے ساتھ دنیا میں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ انسان جب وہ ہوشیار ہو اور پرورش پائے تو اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا رہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وہ انسان کہ جب تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں، یہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ اور فرمایا وہ آدمی کہ جب وہ اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا دیا، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہو اور اپنا مال خرچ کرتا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا ایک وہ جوان کہ جب کوئی حسین و جمیل خوبصورت اعلیٰ خاندان والی پیسے والی اسے برائی کے لیے دعوت دے اور اپنی طرف بلائے تو وہ یہ کہہ کر وہاں سے ہٹ کر چلا آئے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ فرمایا ایک وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا، نماز پڑھ کے آ گیا پھر اسی فکر میں ہے کہ کہیں نماز نہ نکل جائے، پتہ نہیں اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ابھی۔ تو جس طرح
مسجد سے نکل کر اسے یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں پھر سے جلدی سے مسجد میں چلا جاؤں اور نماز ادا کر لوں، فرمایا ایسا شخص بھی میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے اوپر عمل کر لے تو میدان محشر میں دیکھے گا کہ نہ جانے کتنے انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب کا یہ امتیازی مرتبہ عطا فرمائے گا، اور قرب خداوندی کے امتیازی مرتبے کا نام ہی معراج۔ یہ معراج اس طرح تو اعمال کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے حاصل ہوگی، اور کبھی اللہ نے کسی پر کرم فرمایا ہے تو اپنے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بھی معراج عطا فرما دی۔ کس کو عطا فرمائی ہے؟ اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک خاص وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جو اس سے پہلے آپ کو نہیں عطا فرمایا گیا۔ وہ اس موقع پر جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے یہ پوچھا کہ اے محمد یہ بتاؤ دنیا کی سب سے بری جگہ کون سی ہے اور سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب تک ہمارے اوپر خدا کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے، اللہ ہمیں بتاتا نہیں ہے، ہم نہیں بتاتے، ہم تو چپ رہیں گے جب تک کہ جبریل امین آ کر ہمیں خبر نہ دے دے۔ جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا اے جبریل یہ بتاؤ دنیا کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ ایک موقع پر حضور نے یہ جواب دیا تھا جبریل کو، جب جبریل نے پوچھا تھا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو آپ نے بھی یہی جملہ بولا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں جبریل نے وہی جملوں سے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں اللہ کے دربار میں جب جاؤں گا تو اللہ سے معلوم کروں گا، جب وہ مجھے بتا دے گا تو میں آپ کو خبر حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تشریف لائے تو بہت ہنسی اور خوشی سے اور بہت چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور عجیب چمک کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہنے لگے اے جبریل آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، بڑی مستی میں نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ کے صدقے میں اللہ نے مجھے اپنا اتنا قرب عطا فرمایا کہ اس سے پہلے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کے بھیجے ہوئے آ رہے ہو، تم جتنا ہمارے قریب آتے ہو آج اور زیادہ قریب آ جاؤ۔ کہا کتنی قریب چلے گئے تھے تم اللہ کے؟ کہا بس میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے رہ گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کتنے پردوں میں اللہ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ جب جبریل امین سے چھپا ہوا اتنا ہے کہ قرب عطا فرمایا ہے، تب بھی 70,000 پردے نور کے اللہ اور جبریل امین کے درمیان رہ گئے، تو ہم سے خداوند قدوس کتنا محجوب ہے۔ ہم تو نہ جانے کیا کیا اپنے اندر کلونچ رکھتے ہیں، اور کلونچ ہی اس کی آڑ ہوتی ہے، وہ تو نورانیت والے ہیں اور اس میں نورانیت کے وہاں پر پردے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے تاریکی اور ظلمت کے پردے ہوئے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ مسجد اللہ کی رحمتوں برکتوں کے نزول کی جگہ ہے، قرب خداوندی حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا جہاں ملتی ہے وہ بازار ہے۔ بازار لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور مسجد جو ہے وہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو چیز دنیا کی طرف کھینچے سمجھو وہ سب سے بری چیز ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف بلائے وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اسی لیے جو لوگ روحانی میدان میں کچھ نہ کچھ لذتیں محسوس کرنے لگتے ہیں، قرب خداوندی اور اولیاء اللہ کی صحبتوں کی برکت سے کچھ اپنے دلوں کے اندر نورانیت پاتے ہیں، انہیں یہ تجربہ ہے زندگی کا کہ اللہ اور رسول تو فرماتا ہی ہے، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اور اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کر کے اونچے درجات حاصل کرنے میں جتنی دنیا رکاوٹ بنتی ہے اتنی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ دنیا اگر اس کی محبت آنے لگے تو انسان کے دین اور ایمان اور عزت آبرو سب کو بیکار کر دیتی ہے، اور دین اگر اس کے اندر آئے، اللہ اس کے رسول کی محبت آئے، تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جبریل امین علیہ السلام کو اپنا خاص قرب عطا فرما کر انہیں یہ معراج کی دولت عطا فرما دی، اور فرمایا ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا
کہ بھائی قرب خداوندی کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی، جنت مل جائے اللہ کے کرم سے۔ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے تو جنت کا بھی دیدار کیا، جنت کا بھی اللہ نے سیر کرائی۔ فرمایا اے مومنو، اگر تم یہ جنت کی سیر دنیا میں کرنا چاہتے ہو اور معراج کا لطف یہاں لینا چاہتے ہو تو فرمایا یہاں پر کچھ جنت کے باغیچے ہیں، جب ان میں جایا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا یہ مسجدیں جو ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ فرمایا یہاں کھانا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہاں کا کھانا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم مسجد میں جا کر یہ کلمے پڑھ لیا کرو، جنت میں چلے گئے اور جنت کے پھل تم نے کھا لیے، یہ لذت تمہیں محسوس ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی لذتیں مومن کے لیے ہر وقت رکھی ہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں۔ اللہ ہمیں پہچاننے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جنت کے باغیچوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ ہر عذاب سے بچا کر ہم سب کو جنت آسانی سے عطا فرمائے۔